اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے کے بعد شیطان کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس سجدے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ تم اس کی عبادت کرو۔ عبادت کے لائق ذات تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر ابلیس سے پوچھا گیا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تم اسے سجدہ نہ کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ پھر شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جاؤ ادھر سے، تم مردود ہو۔ دھتکارنے کے بعد ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا یا درخواست کرنا، اس کا مطلب دعا ہی ہے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنی کریم ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی التجا بھی سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں مہلت دے دی گئی ہے جس کا وقت طے شدہ ہے۔ اور پیارے ناظرین، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں تو پھر ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ ہم یہ سوچ کر اللہ پاک سے دعا ہی نہیں مانگتے۔ اور شیطان ابلیس کو دیکھیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نافرمانی کرنے کے بعد بھی اور اس کے فوراً بعد ہی اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست کی اور اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی قبول فرما لی۔ پیارے ناظرین، کوئی بھی شخص بہت زیادہ گناہ گار کیوں نہ ہو، کوئی بھی شخص اللہ پاک سے دور نہیں ہے۔ اللہ پاک سب کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کی اور حکم ماننے سے انکار کیا۔ جب وہ بھی اللہ پاک سے دعا مانگ سکتا ہے تو کوئی اور شخص کیوں نہیں مانگ سکتا؟ اور پھر اس کے بعد ابلیس غرور اور حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھائی اور اس نے کہا کہ میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ یہ چیلنج کے انداز میں اللہ پاک سے کہہ رہا ہے کہ میں اس سے بہتر تھا لیکن آپ نے مجھے اس پر فوقیت دی اور اب میں انہیں گمراہ کر کے ہی رہوں گا۔ اور ابلیس یہاں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے، اور وہ بھی اللہ کی عظمت اور جلال کو تسلیم کر رہا ہے اور اللہ کو جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے، لیکن حسد، غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے کہ میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، سوائے ان لوگوں کے جنہیں تو خالص اپنا بندہ بنا لے۔ اللہ جنہیں اپنے لیے لوگوں کو چن لے گا، شیطان انہیں کبھی بھی نہیں بھٹکا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں شیطان سے محفوظ رکھیں گے۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک نے ابلیس کا یہ چیلنج ذکر کیا ہے کہ اے رب، تو نے مجھے جو گمراہ کیا ہے میں انہیں بھی سیدھے راستے پر چلنے نہیں دوں گا، اور میں ان پر حملہ آور ہوں گا، سامنے سے اور ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائنی جانب سے بھی اور ان کے بائنی جانب سے بھی، اور انہیں سیدھے راستے پر آڑ بنا کر چھوڑوں گا۔ اور یہ شیطان نے اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کر کہا ہے۔ پیارے ناظرین، اس طرح کی اور بھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ دوستو۔